بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر عربک الیکٹیو بیٹا، آج ہم نے پیج نمبر 87 سے شعرائی العصر الجاہلی، جاہلی دور کے شعراء کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آج جس شاعر کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے اس کا نام ہے طرفہ بن العبد۔ شاعر کا پورا نام طرفہ بن عبد بکری ہے۔ یہ خلیج فارس کے ساحلی شہر بحرین میں پیدا ہوا اور یہ 543 عیسوی میں قدیم گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ بھی شاعر اور ماموں بھی شاعر تھا۔ یہ مالدار گھر میں یتیمی کی حالت میں پلا بڑھا اور کھیل کود اور فضول کاموں کی طرف اس کا رجحان تھا۔ اس کے چچاؤں نے اس پر بہت زیادہ سختی کی تو طرفہ بن عبد البکری نے اس کو اپنے لیے ظلم شمار کیا۔ آج ہم نے جو اس کے اشعار پڑھنے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں اس میں سے پہلا شعر ہے ارى العيش کنزا ناقصا کل لیلۃ وما تنقص الایام والدہر ینفد۔ ارا میں دیکھتا ہوں، العیش زندگی کو، کنزا خزانہ، ناقصا کم ہونے والا، کل لیلۃ ہر رات، وما اور جو کچھ تنقص کم ہوتا ہے، الایام دن، یوم کی جمع ایام، والدہر اور زمانہ، ینفد اس کو ختم کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں زندگی کو ایک خزانہ خیال کرتا ہوں، ایک خزانے کی مانند دیکھتا ہوں، اور یہ ایسا خزانہ ہے جو ہر رات کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور زمانہ جب کسی چیز کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا ختم ہو جانا ضروری ہوتا ہے، مطلب اس کا ختم ہو جانا ایک لازمی سی بات ہے۔ اس شعر میں شاعر زندگی کی ناقص اور حقیر صورت کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک خزانے کی مانند ہے اور یہ خزانہ ہر آنے والے دن کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح خزانہ ہر روز کم ہوتا جاتا ہے، اس طرح دن اور رات کی گردش سے زندگی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور بالآخر پلک جھپکنے میں انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ انسانی زندگی پانی کے ایک بلبلے کی مانند ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے یہ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کر نہ چل، راستہ آنے جانے کا ہے، ذرا سنبھل سنبھل کر چل۔ دوسرا شعر لعمرک تیری عمر کی قسم، ان الموت بے شک موت، ماں جو اخت الفتیٰ جو نوجوان کے ارد گرد منڈلاتی پھرتی ہے، لکا لطول المرخا یہ ایک لمبی رسی کی مانند ہے، وسنیاہ اور جس کے دونوں کنارے بالیدی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے تیری عمر کی قسم، بے شک موت نوجوان کے ارد گرد ہی منڈلاتی پھرتی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک لمبی ڈھیلی رسی ہو اور اس رسی کے دونوں سرے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوں۔ اس شعر میں شاعر یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ موت ایک پیالے کی مانند ہے، ایک ایسا پیالہ جو ہر جان نے ضرور پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک انسان نے گزرنا ہے، ہر ذی روح نے گزرنا ہے، اور الغرض موت ہر نوجوان اور انسان کو ختم کر دیتی ہے اور اپنے پنجے اس میں گاڑ دیتی ہے، اپنے پنجوں سے اس کو جکڑ لیتی ہے اور ہر جاندار کو موت حقیر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ وظلم اور ظلم، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کا، اشد زیادہ شدید، مزازتاً سختی کے ساتھ، علی المرء کسی بھی انسان کے لیے، من جو واقع سامنے آتا ہے، واقع ہوتا ہے، الحسام تلوار، المہند جو تیز ہے، تیز کاٹنے والی تلوار۔ بے شک ہمیں اپنے رشتہ داروں سے جو سلوک، جو برا معاملہ ہم تک پہنچتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کاٹنے والی تلوار سے زیادہ شدید اور سخت ہو۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگرچہ ظلم و ستم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عزیز و اقارب ہمارے قریبی رشتہ داروں کا ظلم ہمارے لیے بہت زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان پر لگے تیر اور تلوار کا زخم ختم ہو سکتا ہے، مگر دوسروں کی زبان سے لگا ہوا زخم ہمیں عمر بھر یاد رہتا ہے۔ شعر نمبر 4 ستبدی عن قریب، لکا تیرے لیے، الایام دن، ماں جو کنتا تو تھا جاہلاً بے خبر، نہ سمجھ، ویاتی کا اور تیرے پاس آئیں گی،
بالاخباری خبریں باتیں، من لم جن کے لیے یتزودی تو تیار نہیں، ان قریب تیرے لیے دن ظاہر کر دیں گے وہ باتیں جن سے تو غافل ہے، اور تیرے پاس وہ باتیں وہ خبریں پہنچیں گی جن کے لیے تو ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ شاعر یہاں پہ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ انسانی زندگی تغیر پذیر ہے، اس کے دن بدلتے ہیں اور زمانہ تیز گام کی طرح ہے، آج بیماری ہے تو کل شفا، اگر آج بچپن ہے تو کل جوانی اور پھر بڑھاپا۔ گویا کہ انسان کو مستقبل کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے حالات آنے والے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور بعض اوقات ہمارے سامنے ہمارے مستقبل میں وہ حادثات واقع رونما ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، اور مستقبل قریب میں ایسی خبریں، ایسی باتیں اے غافل انسان تیرے تک پہنچنے والی ہیں جن کے بارے میں تو ہرگز تیار نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ شاعر طرفہ بن الابد نے زندگی کے بارے میں جو اس کا نظریہ ہے اس کی عکاسی کر رہی ہیں۔ یہ اشعار بہت اچھے سے یاد کیجیے گا، ان کے مشکل الفاظ کے معنی، ان کا بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح کو بہت اچھے سے یاد کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔